अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको उर्दू के पेपर, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट और सीक्वेंस के बारे में आपने कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरह से करना है, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरह से आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आपको भी पता है कि जो उर्दू का पेपर होता है ये बहुत मतलब स्टूडेंट के लिए एक मुश्किल मरहला भी होता है, क्योंकि होता तो बहुत ईजी है हमारी, क्योंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, हम ईजीली कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम बहुत से स्टूडेंट अपने जो मार्क्स हैं वो उस तरह से हासिल नहीं कर पाते जिस तरह उन्हें करनी चाहिए। तो उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, सीक्वेंस, तो ये आपको तो बताएंगे। अब देखिए, आप इस मतलब इसके साइकी को, उर्दू के पेपर की साइकी को समझिएगा कि ये किस तरह से है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो इंशाल्लाह आपको ये इसमें अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। देखिए, आपने जितने भी उर्दू के पेपर अभी तक अटैम्प्ट किए हैं, कम से कम कितने पेजेस होते हैं? आई थिंक मोस्टली भी 20 से 25 पेजेस होंगे, इससे अबव ही होते होंगे। ये तो मैंने कम बताया ना, मतलब इससे ज़्यादा स्टूडेंट भी लिखते हैं कि इतने पेजेस होते हैं। आपका क्या ख्याल है, जब एक पेपर है या एक टीचर है, जब वो आपका पेपर चेक करता है, वो आपका सारा पेपर पढ़ता होगा? अगर सारा पेपर पढ़ता होगा तो वो दूसरे बच्चों का पेपर कैसे सारों का चेक होगा? ये मुमकिन ही नहीं कि वो आपका सारा पेपर चेक पढ़ के फिर आपको मार्क्स दे। मैं उर्दू की स्पेसिफिकली उर्दू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उर्दू का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, कोई भी टीचर वो सारा नहीं पढ़ता, ठीक है। ये आपको बाद में जहन में रख लेनी चाहिए, ठीक है। अब वो पेपर आपको मार्क्स कैसे फिर देता है अगर सारा पेपर नहीं पढ़ता? वो आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन होती है ना, वो देखता है कि क्या इसने कैसा अटैम्प्ट किया हुआ है या किस तरह से किया हुआ है। अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना, तो फिर तो मतलब आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है उर्दू का पेपर, ठीक है। देखिए, जो उर्दू का पेपर होता है इसमें पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि आपने प्रॉपर मार्कर का यूज़ किया हुआ या नहीं किया हुआ, मजमून में हेडिंग्स का यूज़ किया हुआ या नहीं किया हुआ, उसमें आपने कोटेशन वगैरह ऐड की है या नहीं की, अगर आपने तशरीह किया तो उसमें कोई रेफरेंस शेयर दिया या नहीं दिया, ठीक है। गज़ल की तशरीह किया तो उसमें कोई रेफरेंस शेयर दिया या नहीं दिया, ये चीज़ें मैटर करती है कि आपने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट किया है, प्रॉपर मार्कर का यूज़ है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन है, पेपर बहुत साफ है, कोई कटिंग शटिंग नहीं है, तो एक अच्छा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन तो ये होता है। इससे एक जो आपका चेकर होगा, आपके पेपर चेक करने वाला, उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा और यकीनन वो आपके पेपर से खुश होगा और आपको मार्क्स इजीली देगा, ठीक है। ये तो था एक पहला। दूसरा ये कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि पेपर एक बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, तो आप कैसे उसे करें। देखिए, कोई भी है ना, कोई भी अगर आप आपकी हैंड राइटिंग स्पीड थोड़ी सी कम है, उसे थोड़ी सी तेज़ कर लें, ठीक है। लिखाई को भी ठीक रखना है आपने, हैंड राइटिंग को भी थोड़ी सी इम्प्रूव करते हुए स्पीड को तेज़ करना है। जितना इसमें आप ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मैं आपको ये बात बता दूँ, ठीक है। क्योंकि आप देखें, ये इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, इसमें क्वांटिटी मैटर करती है उर्दू के पेपर में। जितना आपने ज़्यादा भरा होगा ना, उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपने बजाय क्वालिटी पे फोकस करने पे क्वांटिटी पे फोकस करने के, आप ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। कम से कम जो तशरीह का वो 1-2-1.5 पेज तक लेके जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जो खुलासा है वो तो तकरीबन उसमें आपको प्रिसाइज करके लिखना होता है, वो चाहे कम भी हो, लेकिन आपने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मवाद डालना है, अच्छे तरीके से अपना पेपर भरना है, पूरी शीट्स लगानी है, ठीक है। और ये शीट भी इस तरह से लगानी है कि आपका पेपर की एक अच्छी लुक बने, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें आपके जहन में होंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि जो आपने पेपर में गेस्ट पेपर करने हैं, ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कैसे करनी है, ठीक, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने जिन पर फोकस करना है। तो इंशाल्लाह ये आपको उम्मीद है कि इस पेपर में काफ़ी हेल्प आउट साबित होंगी ये चीज़ें, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक। तो हम टू द पॉइंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो फर्दर अपडेट है, इंशाल्लाह आपने एग्ज़ाम के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा यकीनन, तो उसके हवाले से भी तमाम तरह मालूमात इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट आपके जो बोर्ड के हवाले से या एग्ज़ाम के हवाले से या तमाम तरह एजुकेशन के हवाले से अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो उर्दू का पेपर है उसमें मरूज़ी है। मरूज़ी तकरीबन 20 मार्क्स की है, 20 मार्क्स इसके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है मरूज़ी का है। तो इसको आपने कंप्रोमाइज़ नहीं इस पर करना। अगर इसमें आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा पेपर में एज होता है।
تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنی ہے معروضی سوالات کو. وہ آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ کون کون سے پورشن ہے. اس میں سے نثر والا پورشن ہے, پھر امدادی فعل ہے, رموز و اوقاف ہے, اور دوسرے 5 نمبر کا اس میں سے ایم سی کیوز آئیں گے. تو وہ میں جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ میں واٹس ایپ چینل پہ یا واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا, تو آپ نے وہ لازمی کر لینے نہیں. انشاءاللہ وہ ایم سی کیوز کا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے گا. تو ہم نیکسٹ میں بڑھتے ہیں انشائیہ کی طرف. تو انشائیہ میں جو آپ نے چیزیں فالو کرنی ہے, یہ جو چیزیں آپ نے کرنی ہے, تیار پریپیئر کرنی ہے, وہ کون سی ہوں گی, امپورٹنٹ مضامین کون سے ہوں گے, امپورٹنٹ خطوط کون سے ہوں گے, امپورٹنٹ چیپٹر کون سے ہیں, امپورٹنٹ غزلیں اور نظمیں کون سی ہیں, جن کو آپ اچھے طریقے سے پریپیئر کریں گے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس میں اشعار کی تشریح ہے. اشعار کی تشریح میں میں آپ کو جو نظمیں ہیں وہ اگر بتاتا چلوں تو اس میں جو امپورٹنٹ نظمیں ہیں وہ حمد ہے, نعت ہے, خدا سر سبز رکھے اس چمن کو. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے اسلامی مساوات ہے. اس میں مطلب ساری نظمیں ہیں لیکن ان میں سلیکٹو اشعار ہیں. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. حمد میں جو امپورٹنٹ شعر ہے وہ پہلا ہے, دوسرا ہے, چوتھا ہے, پانچواں اور چھٹا ہے. یہ امپورٹنٹ اس نظم کے شعر ہیں. تو یہ آپ نے لازمی پریپیئر کرنے. میں یہ مطلب ساری بتاتا ہوں لیکن جو اس میں امپورٹنٹ شعر ہوں گے وہ آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا. بعد میں آپ کو امپورٹنٹ نظمیں بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ کس پہ فوکس کرنا ہے. تو جو سب نظموں میں امپورٹنٹ 2-3 اشعار ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نعت میں جو امپورٹنٹ شعر ہیں وہ شعر نمبر 3 ہے, 4 ہے, 5, 6 اور 7. یہ امپورٹنٹ شعر ہیں نعت میں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے لازمی کر لینے. خدا سر سبز رکھے اس چمن کو, اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ 1, 4, 5 اور 7 یہ امپورٹنٹ شعر ہے. یہ آپ نے لازمی پریپیئر کر لینا. اسلامی مساوات میں بند نمبر 1, 2, 3, 4, 7 یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ نے لازمی کرنے. آگے ہے سراغے راہو. اس میں جو امپورٹنٹ شعر ہے وہ 2 اور 3 ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اور اس کے بعد آدمی ہے, اس میں 2, 3, 4, 5 اور 7 یہ امپورٹنٹ شعر ہیں. یہ بھی آپ نے کر لینے ہیں. نوجوان سے خطاب ہے 2, 3. اس میں جو شعر امپورٹنٹ ہے وہ 2, 3, 4, 5 اور 6 پہلے یعنی کہ 6 جو شعر ہے اس میں امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تغیر. اس میں 2, 3, 4, 5, 6 یعنی کہ 2 سے لے کے 6 تک یہ اشعار امپورٹنٹ ہے. یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی. قطعات ہے اس میں تیسرا اور چوتھا یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے بالکل انہیں پہ فوکس کرنا ہے جو جن نظموں پہ ہیں. وہ حمد پہ کرنا ہے, نعت پہ کرنا ہے آپ نے, اسلامی مساوات ہے یہ لازمی کر لینی ہے آپ نے. اس کے بعد ہے آدمی ہے یہ کرنی ہے آپ نے, اور نوجوان سے خطاب یہ کر لینی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے آپ کا جو اشعار ہیں وہ لگ جائیں گے. اس میں ایک جو تغیر ہے وہ بھی لازمی کر لینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو امپورٹنٹ ہے. آگے ہم آتے ہیں غزلوں کی طرف سے. غزلوں کی طرف اگر آئیں تو اس میں ہے کام مردوں کے جو ہیں وہ شروع ہی کر جاتے ہیں. اس میں یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. اگر سارے بولوں گا تو میں یہ آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دوں گا. اگر آپ اس میں ہیں تو آپ کو ایزیلی مل جائیں گے. ٹھیک ہے. باقی ہم پیراگراف کے تو دیکھ لیتے ہیں. یہ پیراگراف میں بھی مجھے پھر وہ سارے بول کے بتانے پڑیں گے, تو یہ بھی میں ادھر ہی شیئر کر دوں گا. باقی جو مضامین ہیں ہم سیاقوں سے باقی ہیں, جو چیپٹرز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں ایوب عباسی ہے. ٹھیک ہے. قرطبہ کا قاضی ہے. اس میں جو آپ نے نثر کی جو اسباق میں سے سیاق و اسباق اس کی تشریح کرنی ہے اس میں سے یہ ہے. ایوب عباسی کا ہے, قرطبہ کا قاضی ہے. ٹھیک ہے. یہ والی ہے. اکبری کی ہم مانگتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے, آپ نے یہ لازمی کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور نواب محسن ملک ہے. اکبری کی جو ہم مانگتے ہیں یہ آپ کو خلاصے کے طور پہ بھی آ سکتی ہے, پھر اس کی تشریح میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نواب محسن ملک ہے. یہ ہو گیا. آگے ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز. یہ بھی آپ نے کر لینی ہے. پہلی فتح ہے. اس کے بعد ہوائی ہے اور مولانا ظفر علی خان ہے. یہ امپورٹنٹ تھے سیاق و سباق کے حوالے سے اور خلاصہ جات کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اس کے بعد اہم نظموں کا خلاصہ ہے. ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو, اسلامی مساوات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران, یہ امپورٹنٹ ہے. آدمی ہے. نوجوان سے خطاب. ان نظموں کا آپ نے خلاصہ یاد کر لینا ہے. اگر آپ دیکھو ان نظموں کا خلاصہ کر لیتے ہو تو اگر اس میں سے کوئی آپ کو تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے تشریح میں بھی یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اہم مضامین ہیں. ٹھیک ہے. مضامین میں جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے رحمت للعالمین ہے.
اور اس کے علاوہ میرا پسندیدہ شاعر ہے، یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ تعلیم نسواں موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، مضمون ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری قومی زبان، یہ آپ نے کرنا ہے۔ جب وطن اور اس کے تقاضے، حب الوطنی، ٹھیک ہے، پاکستان کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ایسے ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد میری پسندیدہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی برائیاں ہیں، یہ مطلب جنرل ٹاپک ہے اور یہ آپ ایزیلی کر بھی سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس پہ آ جاتا ہے ٹاپک۔ آگے چھوٹے بھائی کو سگریٹ نوشی، اچھا وہ تو خطوط میں آ جائے گا۔ انٹرنیٹ کے مثبت استعمال اور منفی استعمال، یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اسلام ایک مکمل رابطہ حیات ہے، یہ بھی آپ نے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی ہے، تو یہ جو تقریباً 10 کے قریب بنتے ہیں ایسے، یہ آپ لازمی کریں گے انشاءاللہ، اسی میں سے آپ کو 1-2 آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم خطوط کی بات کریں تو چھوٹے بھائی کو سگریٹ سے نوشی سے منع، نقصانات کے بارے میں بتانا، یہ خطوط امپورٹنٹ ہے۔ چھوٹے بھائی کو غیر نصابی سرگرمیوں میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو خط لکھنا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوست کو اس کے چھوٹے بھائی سے والدہ پر اظہار تعزیت، یہ بھی کر لینا ہے۔ اپنے دوست کو اس کی بہن کی شادی کے بارے میں بتانا، والدہ کو ہاسٹل کے شب و روز کے بارے میں بتانا، اس پہ خط آپ کو آ سکتا ہے۔ والدہ کو امتحانی تیاری کے متعلق بتانا۔ ڈپٹی کمشنر کے نام، پولیس چیف کے نام، یہ ایک آپ نے کر لینا ہے کہ اگر آپ کو محلے کا مسئلہ ہے یا پولیس میں کوئی اپلیکیشن دینی ہے تو وہ آپ کس طرح سے خط لکھیں گے۔ والد صاحب کو صحت افزا مقام کی، سیاحتی مقامات کی، تو اگر آپ کسی سیاحتی مقام پہ گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے کیا دیکھا ہے، کس طرح سے اس کے بارے میں اس کا احوال بتانے کے لیے والد کو خط لکھنا، یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مطلب اوور ویو تھا سب آپ کے سلیبس کا اردو کے، تو اس میں سے آپ نے موسٹلی چیزیں جو کور کر لینی ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے بتائی ہیں۔